اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ اب جس طرح عارف الوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ پر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو بھی لگا دیں، جس انداز میں انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی، پھر دوسری طرف سب ان کی اپنی ہی جماعت کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب، ان کے بھارتی صحافیوں سے روابط کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کے خیال میں بظاہر ان کی طرف سے تو اس کو رد کیا گیا ہے کہ صحافی کوئی بھی ہو وہ دوسرے صحافی سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی سے کھل کر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس کے اوپر کھل کر بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ان تمام الزامات کو بہت مائنر ایلیگیشنز کہہ کے رد کیا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ پی ٹی آئی سے بات کریں تو۔ دیکھیے مائنر تو نہیں ہے، ان کی نظر میں تو محترم مائنر ہی ہے نا سر۔ جی سابق صدر صاحب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کاغذ پر دستخط کر رہے ہیں تو وہ بطور اپنے چیئرمین کے کسی مصاحب کے ذریعے نہیں کر رہے، وہ صدر پاکستان تھے، ان کے اوپر پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ذمہ داری تھی جس کے لیے آج بھی وہ جواب دہ ہیں، تو انہیں جواب دینا پڑے گا کہ ایک ایسا حکم جو وزیر اعظم کی طرف سے ایڈوائس آئی تھی جو کہ بنیادی طور پر غیر آئین تھی، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب نو کانفیڈنس کا موشن آیا ہو قومی اسمبلی میں تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی، تو انہیں اگر انہوں نے اس پر اپنا جو ذہن ہے یا اپنا ضمیر ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو آج اگر وہ چیلنج کر رہے ہیں، ایشو صرف یہی ہے کہ حکومت جو ہے بہت سارے معاملات میں اس کی ترجیحات اس وقت یہ ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کیا جائے اور پاکستان میں پارلیمان کو تقویت دے کر آگے بڑھا جائے، بجائے یہ کہ ہم ماضی کے جو بہت سارے کیسز ہیں ان کو لے کر ایک اینڈلیس کانٹروورسی لے کر چلتے رہیں، لیکن جو آرٹیکل 6 جہاں پر لگنا ہے وہ لگنا چاہیے۔ دوسرا ایشو جو ہے صحافیوں سے گفتگو کا ہے، جی بہت سارے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں اور صحافیوں سے بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ صحافیوں کو اس طرح کی دوسرے ملک کے صحافیوں کو، خاص طور پہ ایک دشمن ملک کے صحافی کو آپ اس طرح کی ایڈوائس دیں گے تو لہٰذا جو کنٹینٹ ہے آپ کی گفتگو کا، بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ بالکل کوئی آدمی ہندوستان کے صحافی سے بات نہیں کرے گا، لیکن آپ نے یہ سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے۔ اگر آپ کسی ذمہ دار سیاسی جماعت کے ذمہ دار اہلکار ہیں کہ آپ نے کس قسم کی گفتگو کرنی ہے، اگر آپ ہندوستان کے صحافیوں کو یہ کہیں گے کہ پاکستان میں خونی انقلاب آنے والا ہے اور مختلف سازشوں کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہندوستانی صحافی سے بات کر رہا ہے تو ریاست کا ایک پورا انٹرسٹ ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے اور کیا کس پیرائی میں گفتگو ہوئی ہے، تاکہ اگر اس کی ایویڈنس آپ نے کریٹ کرنی ہے، اور اس معاملے میں تو خود شفافیت ہونی چاہیے کہ ہم سب جو ہندوستانی صحافیوں سے بات کریں ہم خود جو ہے اس کو ٹیپ کریں اور اس کا ریکارڈ رکھیں، تاکہ ہم بتا سکیں کہ جناب ہم نے تو ملک کا جو نقطہ نظر تھا وہ بیان کیا ہے، بجائے کہ ہم ملک کو کمزور کرنے والی گفتگو کرتے بالکل ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا سر لاسٹلی یہ فرما دیجیے گا کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے تو انویسٹیگیشنز فردر چل رہی ہیں، لیکن خان صاحب نے سر یہ کہا ہے کہ ان کو میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت بھی، ادارے بھی، بظاہر ان کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رخ اصل میں ملٹری کورٹس کی طرف ہے کہ اس طرح وعدہ ماف گواہ بنا کر ان کو میرا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شفٹ کر دیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے معاملہ اتنا سادہ ہے جتنا سادہ کر کے خان صاحب بیان کر رہے ہیں؟ کوئی ایلینور روزویلٹ نے کہا تھا کہ کوئی کسی کو اس کی مرضی کے بغیر بیوقوف نہیں بنا سکتا، لہذا اگر کوئی صاحب وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں ان کا بانی چیئرمین سے تو پھر انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ اس طرح بانی چیئرمین جب یہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی فوج کے خلاف بات کرے گا، بطور وزیر اعظم ان کے ایک سے زیادہ انٹرویوز ہیں، جو فوج کے خلاف بات کرے گا ملک کے خلاف ہے، ملک دشمن ہے، آج جب وہ خود سب سے آگے ہیں تو پھر ان کی اپنی بات کا ان پر اطلاق ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی آج ہمیں یہ سمجھ آئیے کہ وعدہ معاف گواہ سے زیادہ تو اس وقت تکلیف جو ہے وہ الیکٹرک ٹوتھ برش کی ہے، وہ نہیں مل رہا تو بڑی پریشانی۔ بہت شکریہ۔